حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ منورہ کی جانب سے آؤ قرآن سمجھیں قرآن کریم میں تدبر کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ کئی مہینے سے یہ سلسلہ اسی طرح مسلسل چل رہا ہے اور مومنین استفادہ کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی توفیق ہے حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ منورہ کی جانب سے کہ مومنین کی خدمت کر سکیں۔ ہماری یہ سلسلہ وار گفتگو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے قرآن کریم کے سورہ حمد کو ابتدا سے تدبر اور تفسیر کے سلسلے میں قدم بڑھایا، اور آج پہنچے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر خود اہدنا اور صراط المستقیم دو جملے ہیں۔ اہدنا کا ترجمہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان تقریباً دو طریقے سے ہوتا ہے۔ اہدنا یعنی ہم کو سیدھے راستے پر باقی رکھ، سیدھے راستے پر قائم رکھ، یہ مذہب شیعہ کا ترجمہ ہے، اور دوسرے مسلمان بھائی اس کا ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ یہ دو ترجمے ہمارے امت مسلمہ کے درمیان رائج ہیں۔ ایک شیعہ مذہب کا ترجمہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور دوسرا مسلمان بھائیوں کا ترجمہ ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ یہ خود ترجمے کس بنیاد پر ہیں اور کون سا صحیح ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خود اہدنا یعنی ہماری ہدایت کر یا ہدایت پر باقی رکھ، یہ ہدایت دو طریقے کی ہدایتیں ہیں۔ خداوند عالم کے نزدیک اس انسانیت بلکہ اس کائنات کے لیے خداوند عالم کی جانب سے دو طریقے کی ہدایت ہیں۔ ایک ہدایت تکوینی ہے، ایک ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی یعنی یہ کہ خداوند عالم نے پوری کائنات کو ایک خاص ہدف کے تحت، ایک خاص مقصد کے تحت، ایک خاص روش کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ اسی روش اور اسی مقصد پر چل رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اس طرح کا اشارہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، ثم ہدا، اور پھر اس کی ہدایت کی۔ مثلا سورج ہر روز اپنے خاص مدار سے نکلتا ہے اور خاص مقام پہ ڈوب جاتا ہے، اس کی روزانہ کی یہی ڈیوٹی ہے، اپنے پورے 24 گھنٹے میں اس پوری دنیا کا اس کو چکر لگانا ہے، صبح ہونی ہے اور شام ہونی ہے۔ اسی طرح چاند ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہوائیں ہیں، اور باقی تمام کی تمام چیزیں جو اس نظام ہستی کو چلانے میں شامل ہیں، ان کی بھی ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہدایت تکوینی کہلاتی ہے۔ مثلا حیوانات میں مچھلی کے بچے کو تیرنا کسی نے نہیں سکھایا ہے، وہ پانی میں پیدا ہوتا ہے اور وہیں اس سے تیرنے لگتا ہے۔ شہد کی مکھی کو پھولوں سے رس لینا اور رس لینے کے بعد اپنے چھتے میں لانے کے بعد اس رس کو رکھنا، اس کو میٹھا بنانا اور شہد کا بن جانا، موم کا بن جانا، اس کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت ہے اللہ کی جانب سے، ہدایت تکوینی۔ اسی طرح پرندوں کا اپنا گھونسلہ بنانا یا اس طرح ان کی نسلوں کا چلنا، یہ سب کی سب ہدایت تکوینی کہلاتی ہے کہ جو خداوند عالم کی جانب سے خدا نے ان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ان کی رہنمائی کی ہے۔ خلق ثم ہدا، سب کو پیدا کیا اور پھر ان کی ہدایت کی۔ اس ہدایت کا نام ہے ہدایت تکوینی۔ اس کے مقابل ایک اور ہدایت ہے، وہ ہے ہدایت تشریعی۔ ہدایت تشریعی یعنی شریعت، یعنی قانون بنا کر کے ان کے سامنے رکھنا، حلیت، حرمت۔ اس میں معمولاً مکلف جو ہیں وہ انسان اور جن ہیں،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا سورہ رحمان میں جو خطاب ہے تثنیہ کیا کہ تم دونوں کس کس چیز کو جھٹلاؤ گے، وہاں دونوں سے مراد بھی انسان اور جن ہیں۔ لہذا ان انسان اور جنوں کے لیے ایک ہدایت ہے، ہدایت تشریعی۔ ہدایت تشریعی کے ذیل میں یہ انبیاء بھیجے جاتے ہیں، ائمہ بھیجے جاتے ہیں، اور کتابیں مقدس بھیجی جاتی ہے۔ قرآن کریم ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی کتابیں خداوند عالم کی جانب سے آئی ہیں، یہ ہدایت تشریعی کے لیے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر ہمارے لیے دو طرح کی ہدایتیں ہیں۔ ایک ہدایت تکوینی جو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس ہدایت کا محتاج ہے، اور خداوند عالم تمام کائنات کے ہر ذرے کی ہدایت کرتا ہے۔ ثم خلق ثم ہدا، اللہ نے پیدا کیا ہے پھر اس نے ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایت تکوینی ہے جو کائنات کا ہر ذرہ اس میں شامل ہے۔ ہدایت تکوینی کے مقابلے ہدایت تشریعی ہے کہ جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے ہیں، ائمہ آئے ہیں اور کتابیں آئی ہیں۔ اس میں انسان اور جن شامل ہیں جن کے لیے ہے ہدایت تشریعی کا انتظام۔ لہٰذا یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، خود اہدنا میں یہاں پر ہدایت کے دو معنی ہیں۔ اہل لغت، عربی زبان کی ڈکشنری، عربی زبان والے ہدایت کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، یہ بھی ہدایت ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی فلاں جگہ کا راستہ کہاں ہے، آپ بتا دیں کہ ایسے ایسے جائیں گے، دائیں ہاتھ پہ مڑیں گے، بائیں ہاتھ پہ جائیں گے، پھر ادھر پھر ادھر، یہ اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ یہ راستہ دکھانا بھی ہدایت کہلاتا ہے۔ یہ ایک معنی ہے ہدایت کے۔ ہدایت کے دوسرے معنی ہیں اراءۃ الطریق، اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا۔ دوسرے معنی ہے ایصال الی المطلوب، انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا بھی ایک ہدایت ہے، ایصال الی المطلوب بھی ایک ہدایت ہے، یعنی انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ چونکہ ہدایت کے دو معنی ہیں، راستہ دکھانا بھی ہدایت ہے، منزل مقصود تک پہنچا دینا بھی ہدایت ہے۔ چونکہ ہدایت کے دو معنی ہیں، لہذا خداوند عالم نے ہدایت کے لیے ہادی بھی دو طریقے کے بھیجے ہیں، یعنی اس ہدایت کے لیے ہادیوں کا بھی انتظام خداوند عالم نے دو طریقے کے ہادیوں کا انتظام کیا۔ اللہ نے چونکہ ہدایت، عربی زبان میں ہدایت کے معنی دو ہیں، ایک ہدایت راستہ دکھانے کو کہتے ہیں، ایک ہدایت منزل مقصود تک پہنچا دینے کو کہتے ہیں۔ یعنی کوئی آپ سے حرم کا راستہ پوچھے، آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اور ہاتھ پکڑنے کے بعد حرم تک لے جائیں کہ جناب یہ حرم ہے، یہ بھی ایک ہدایت ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ چونکہ ہدایت کے دو معنی ہیں، لہذا خداوند عالم نے دو طریقے کے ہادیوں کا انتظام کیا ہے۔ ہدایت کے دو معنی، لہذا دو طریقے کے ہادی۔ ایک کا نام ہے قرآن کریم، قرآن صامت۔ دوسرے ہادی کا نام ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، یعنی قرآن ناطق۔ ان دونوں میں ایک اراءۃ الطریق کا کام کرتا ہے، راستہ دکھانے کا، ایک ایصال الی المطلوب کا کام کرتا ہے، منزل تک پہنچا دینے کا۔ مثلا آپ دیکھیں قرآن نے اراءۃ الطریق کا کام کیا، آپ سے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اگر آپ کو کوئی نماز تک ہاتھ پکڑ کے نہ لے جائے تو آپ کو کیا پتا نماز کیا ہے؟ نماز عربی ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو نماز کے معنی یعنی عربی میں صلات کا مطلب ہے دعا، تو آپ فقط اور فقط ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، جبکہ مقصد الہی یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے
پیغمبر نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اراۃ الطریق کیا تھا، راستہ دکھایا تھا، اہل بیت نے، محمد و آل محمد نے انسان کو منزل تک پہنچا دیا۔ اللہ نے قرآن نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، کیسے نماز پڑھنی ہے محمد و آل محمد نے پڑھ کے دکھائی۔ نماز پہلے تکبیرۃ الاحرام ہے، پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدے ہیں، پھر تشہد، پھر سلام، اس طرح چند رکھتے ہیں، کتنی رکھتے پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی، کہاں پڑھنی، کس طرح پڑھنی، یہ منزل مقصود تک پہنچا دینے کا مطلب یہ اہل بیت نے۔ قرآن نے کہا روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب کر دیا گیا ہے۔ اب یہ روزہ کیسے رکھنا ہے اہل بیت طاہرین نے رکھ کے دکھایا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کام کرتا ہے اراۃ الطریق، یعنی راستہ دکھانا۔ راستہ دکھانے کا کام ہے قرآن کریم کا، جو قرآن کریم نے اس طرح کی ہماری ہدایت کی، ہمیں راستہ دکھایا۔ لیکن قرآن کریم کے علاوہ پھر ہمارے سامنے ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام، جو اراۃ الطریق کا کام کرتے ہیں۔ اراۃ الطریق یعنی ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دینے کا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا اب یہاں پر ہمیں جب منزل مقصود تک اہل بیت نے پہنچایا تو یہاں پر ہمارے سامنے دو نقطے آئے۔ ایک نقطہ تو یہ تھا کہ اگر ہم تنہا حسبنا کتاب اللہ کو اختیار کر لیں کہ جناب ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اور اہل بیت کو اختیار نہ کریں کہ جو ایصال الی المطلوب کر رہے ہیں، انسان کو منزل تک پہنچا رہے ہیں، تو اراۃ الطریق میں اور ایصال الی المطلوب میں جو فرق ہے وہ ہر انسان، بلکہ جس کے پاس معمولی سے عقل ہے وہ بھی جانتا ہے۔ چونکہ جب اراۃ الطریق ہوتی ہے، صرف راستہ دکھایا جاتا ہے، راستہ دکھایا جاتا ہے، تو راستہ دکھانے میں گمراہی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بتا دیا کہ یہاں سے دائیں ہاتھ سے جانا، پھر بائیں ہاتھ پہ مڑنا، پھر دائیں ہاتھ پہ جانا، اور ایسے ویسے جا کے آپ منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ انسان نے ہو سکتا ہے دائیں ہاتھ سے مڑنے کے بجائے بائیں ہاتھ کو مڑ گیا، بائیں ہاتھ کے مڑنے کے بجائے دائیں ہاتھ کو مڑ گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ راستے سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایصال الی المطلوب کرے، انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس کے منزل تک پہنچا دے، تو پھر اس میں گمراہی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو تنہا اپنا لینا، حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنا، یعنی یہ وہ راستہ اختیار کیا گیا ہے جس میں گمراہی کا امکان ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے جو مذہب شیعہ نے حدیث پیغمبر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان کتاب خدا اور اہل بیت و اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی دونوں طریقے کی ہدایت کا انتخاب کیا ہے۔ ہم قرآن کو بھی لیا ہے اور اہل بیت کو بھی لیا ہے کہ قرآن اراۃ الطریق راستہ دکھاتا ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے اہل بیت بتائیں گے، روزہ کیسے رکھنا ہے اہل بیت بتائیں گے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے اہل بیت بتائیں گے، ہمیں تولا تبرہ تمام کے تمام امور کیسے کیا کب کرنے ہیں، سارا طریقہ ہمیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے بتایا ہے اور وہی بتاتے ہیں۔ لہٰذا یہی راستہ حق ہے۔ لہٰذا اب آتے ہیں ہم اس جملے کی طرف جو ہم نے کہا تھا کہ جب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھا سورہ حمد میں، تو اب اردو زبان میں ہمارے معاشرے میں امت مسلمہ میں دو ترجمے سامنے آئے۔ ایک ترجمہ تو یہ تھا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھ کو سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ دوسرا ترجمہ تھا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ ان میں سے ترجمہ کون سا صحیح ہے، پروردگار مجھے سیدھے راستے پر باقی رکھ جو مذہب شیعہ ترجمہ کرتا ہے، یا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا جو اسلامی بھائی ہمارے ترجمہ کرتے ہیں۔ اس میں پہلا جواب تو یہ ہے کہ دیکھیے یہی سورہ حمد پیغمبر اکرم نے بھی پڑھا ہے، یہی سورہ حمد ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی پڑھا ہے۔ اگر ہم ترجمہ یہ کریں کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو ہم نہیں،
آپ اہل بیت کے لیے کیا کہیں گے؟ آپ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کہیں گے؟ کیا ان کے لیے بھی یہی کہیں گے کہ وہ بھی یہی ترجمہ کر رہے ہیں، وہ بھی یہی مطلب ہے ان کا بھی کہ پالنے والے مجھے سیدھا راستہ دکھا؟ یعنی ابھی حضرت پیغمبر بھی، ائمہ طاہرین بھی سیدھا راستہ دیکھ نہیں پائے ہیں اور فقط زندگی بھر دعا ہی کرتے رہے ہیں، یا ان کے لیے یہی ترجمہ کریں گے کہ پروردگار مجھے سیدھے راستے پر باقی رکھ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، باقی رکھنا نہ رکھنا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ معصومین ہیں، شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے، یہ معصوم ہیں، لیکن یہ ہدایت بھی جو عصمت ہے وہ بھی اللہ نے ان کو دی ہے، لہذا اسی عصمت کے لیے بھی دعا کرنا، چونکہ خود قرآن کریم میں اولیاء الہی کی دعائیں ہیں، یہ اللہ نے نعمت دی ہے، لیکن اس نعمت کے یا مزید ہونے کی دعا کر رہے ہیں یا بقا کی دعا ہے۔ چونکہ کوئی بھی ذات، کائنات میں سب سے افضل ترین ذات ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، ان تک نہ کوئی نبی مکرم پہنچا ہے، نہ ملک مقرب پہنچا ہے، ان تک کوئی نہیں پہنچا، سب سے اعلیٰ ذات ان کی ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کی زبان پر متعدد دعائیں ہیں، رب زدنی علما اور اس طرح کی متعدد دعائیں۔ لہٰذا اب اس دعا میں کیا کیفیت ہے؟ کیا یہ کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں باقی رکھ، یا یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں دکھا؟ تو اب ظاہر ہے جب ہم یہی سورہ حمد، اور ہر نماز میں محمد و آل محمد سب نے سورہ حمد پڑھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب سورہ حمد صرف ہم مسلمانوں کے لیے آیا ہو، بلکہ سورہ حمد ہر مسلمان، چاہے اس میں پیغمبر کی ذات ہو، جو بھی اسلام کے دائرے میں ہے، سب کے لیے ہے۔ لہذا اب اگر ہم نے ترجمہ یہ کیا کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، اگر ان کے لیے ترجمہ یہ کیا ہے تو پھر اپنے لیے سیدھا راستہ دکھا کا ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ اگر ہم نے ان کے لیے کیا ہے تو ظاہر ہے ایسے تو نہیں ترجمے دو ہیں، ترجمہ ایک، تو ہم یا تو سب کے لیے یہی کریں کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اگر سبھی کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو گویا کہ ابھی پیغمبر نے بھی نہیں دیکھا ہے، اماموں نے بھی نہیں دیکھا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اگر ہم ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، یعنی اہل بیت محمد و آل محمد سیدھے راستے پر ہیں اور ہم بھی اسی سیدھے راستے پر ہیں، لہذا دعا کر رہے ہیں پروردگار ہمیں اسی سیدھے راستے پر باقی رکھ کہ جس پر تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس پر ہمیں ہیں۔ لہذا ایک دلیل تو یہ ہے کہ ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، قائم رکھ، باقی رکھ۔ دوسری وجہ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیں انسان کو خداوند عالم نے فطرت اسلامی پہ پیدا کیا ہے۔ حدیث بھی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلامی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ یحودانہ ینصرانہ ینجسانہ، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یہودی مجوسی بناتے ہیں یا کافر بناتے ہیں۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو یہ کافر پیدا نہیں ہوتا ہے، یہودی پیدا نہیں ہوتا ہے، عیسائی پیدا نہیں ہوتا ہے، ہندو پیدا نہیں ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت الہی پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت الہی پہ پیدا ہوا۔ یہی وجہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کو ڈھونڈ نہیں پاتا ہے، تلاش نہیں کر پاتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت، یہ وجہ جو ہر انسان کسی نہ کسی کے سامنے سر جھکاتا ہوا نظر آئے گا، چاہے وہ پیپل کے پیڑ کے سامنے ہو، دریا کے سامنے ہو، آگ کی پوجا ہو، پہاڑ کی پوجا ہو، سورج کی پوجا ہو، جو بھی اس کو اپنے سے بڑا محسوس ہوتا ہے اس کے سامنے سر ٹیک دیتا ہے۔ سر ٹیکنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں عبادت ہے، لیکن ہاں خدا کی تلاش میں پھر رہا ہے گمراہ کہ کس کو خدا مانے، دریا کو مانے، پہاڑ کو مانے، آگ کو مانے، درخت کو مانے، گائے کو مانے، سورج کو مانے، کس کو مانے؟ پریشان خدائی انتخاب میں ہے، لیکن اس کی فطرت اندر سے کہہ رہی ہے کہ تجھے کسی نہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ لہذا فطرت انسانی ہے، فطرت انسانی ہے تعبد۔
لہذا خداوند عالم نے انسان کو انسانی فطرت، اسلامی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ اسلامی فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اسی طبیعت میں پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو اسی فطرت میں پیدا کیا ہے۔ لہذا اب فطرت میں جب پیدا کیا ہے تو گمراہی بعد میں دوسروں نے اس کے ساتھ لگائی ہے، چاہے ماں باپ نے لگائی ہو یا کسی اور نے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خود انسان جب فطرت اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے تو اب انسان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اسی فطرت کے مطابق دعا مانگے، پروردگار مجھے فطرت اسلامی پہ باقی رکھ۔ ماں باپ گمراہ کر رہے ہیں، پڑوسی گمراہ کر رہے ہیں، رشتہ دار گمراہ کر رہے ہیں، قوم و قبیلہ گمراہ کر رہا ہے، ملک کا معاشرہ گمراہ کر رہا ہے، جو بھی الگ الگ صورتحال ہے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر پیدا ہوا ہے، فطرت الہی پہ پیدا ہوا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے۔ لہذا اب اگر یہ بات مسلم ہے کہ انسان فطرت انسانی، فطرت اسلام پہ پیدا ہے